اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو وہ اسے سنایا کرتی تھی اب تمام ہوئے، لیکن پرانی تصویروں کو دیکھنا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تصویر کو جس میں وہ جھیل کے پانی میں پیر ڈبوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکرا رہا تھا اور جگمگ کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔ ہاں تم میرے جیسے ہو، وہ خوش ہوتی اور گہرے سایوں میں گر جاتی۔ پتہ نہیں وہ کس کس بات پر خوش ہو سکتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یہی سب کر کے کہا کرتی، دیکھو تو تم تو بالکل اپنے پاپا جیسے ہو۔ پھر وہ اپنی نم آنکھیں صاف کر لیتی۔ تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم ان جیسے ہو، میں خوش ہوں اس پر۔ ہاں تم میرے جیسے ہو کا عمل وہ ہر رات کیا کرتی، جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا، اس شخص جیسا ہی۔ اسے اپنی زندگی کا آخری مرد، اپنی زندگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا۔ اب تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اس سے پوچھتی نہیں تھی، بس بڑبڑاتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں۔ جن دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی ان دنوں وہ رات رات بھر بڑبڑاتی رہتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عجیب ہوتی، جیسے ہچکیاں لیتی ہو، مدفن ہچکیاں، یا خود کو ایسی عدالت میں کھڑا کیے ہوئے ہو جہاں ملزم بھی وہی ہو اور مجرم بھی، جرم بھی اس کا ہو اور سزا بھی اسے ہی سنائی جانے والی ہو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنے اس دل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اسے کہیں چھپا دوں۔ ہاں چلو اپنے دل میں، تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس دل کے رقص پر فدا نہ ہو پائے۔ میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ولید۔ کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میری ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی۔ تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر وومن بھی روتی ہے کبھی، اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بھری نہیں لگتی، آنسو۔ تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہی ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، پھر اپنی روتی صورت کو میک اپ سے چمکا لیا کرو۔ مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو۔ میں روتی رہی ہوں۔ مارگریٹ صبح تک یہی ایک فقرہ بڑبڑاتی رہتی۔ اس نے تھوک کر چاک دی گئی محبت کی پوشاک میں خود سے ہی پیوند کاری کر لی تھی۔ وہ ایک ایسی جذامی بڑھیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے۔ اسے کسی دید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی۔ کوئی ایسی محبت کو توق زدہ زنجیر پا کرے جو گدھ بنی بوٹی بوٹی نوچتی ہے۔ ایسے مردار خور کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے۔ اور جب جب وہ بہت زیادہ بڑبڑانے لگتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی، وہ اپنے کانپتے ہاتھ سے ہولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور وہ جھرجھری لے کر بڑبڑانا بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی۔ نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے گم ہو چکے اپنے شہزادے کو، جس کی محبت کو مار کر بھی وہ نہیں مار پا رہی تھی، اور جو خود کو زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف کسی شکوے کے بغیر ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ موت سپاہ شب خون ہے؟ موت نے قطعاً مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کام تو خود مارگریٹ کر رہی تھی۔ وہ خود سے شتاب باندھی کر چکی تھی۔ ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی۔ ایسی حالت میں اسے کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی، اور وہ کوئی نبی یا پیغمبر تو نہ تھی، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ ایک رات وہ بڑبڑاتے ہی مر گئی۔ جس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو ماتمی جلوس کی طرح آہو بکا کرتے رواں تھے۔ انسان بڑا احساس واقعہ ہوا ہے۔ موت کی آہٹ پر اس کے کان
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسا واویلا مچاتی آتی ہے۔ موت تو سالوں اور سالوں ہی نمو پاتی ہے، اپنی آمد پر کسی اہتمام کا واویلا نہیں مچاتی ہوگی۔ وہ رو رہا تھا، واویلے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے بچپنے، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، اسے سنا رہی تھی، لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگتی تھی جو اس کی پائنتی موجود تھا، نہ سرہانی، جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے میں۔ مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مورد الزام ٹھہرانے کی۔ وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی، وہ خدا سے اسے مانگنے والی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی، وہ جو اس کے لیے خدا سے رحم مانگنے والی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندھا کر دیا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ ہاں واقعی مارگریٹ کو اس کی یہ عادت پسند تھی۔ اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندھا ہو جاتا۔ بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندھے کپ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے۔ اوندھے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی، اور وہ ساری دنیا کو اوندھا کرتے جس میں بھٹک بھٹک کر وہ کسی کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ کاش تمہاری آنکھ کے کمان کے کنارے بھی دل ہوتا۔ تمہاری دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس دل کو ڈھونڈا۔ میں نے 9 مہینے اس ایک دل کے لیے دعائیں کی تھیں، اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی ہی سی تھی، بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا، لگائے رکھا، لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں۔ اور پھر 26 سال کی جوان لڑکی، بوڑھی ہو چکی نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں پھر سے کسی کے انتظار میں اپنی نیند سوتے دیکھا، اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا۔ آلیان مارگریٹ، اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے۔ وہ ادارے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے اور وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاتون ماما مہر تھیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ مارگریٹ، انہوں نے ہولے سے سرگوشی کی۔ وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہیں سو گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اپنی اب تک کی زندگی میں دوسری بار محبت کر رہا تھا، اور پھر سے ایک عورت سے۔ ایک سے پیدائشی ہوئی تھی، دوسری سے مٹ جاتی، کسی آسمانی صحیفے کی طرح جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے، سینے میں اتار لیا جاتا ہے۔ مقدس محبت جس کی عبادت کرنے پر دل مائل رہتا ہے۔ ماما مہر سے جدائی اسے شاک گزرتی۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھیں، جن میں آس تھی نہ انتظار، اور یہ خاتون بڑبڑایا بھی نہیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، نہ ہی اس کی ٹھوری کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کو گھنٹے تکا کرتی تھی، اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیسی خاتون تھی وہ بالکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی۔ جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سونے لگتا، اس انتظار میں رہتا کہ کب وہ کوئی سسکی بھریں گی، کسی کو پکاریں گی۔ ہاں وہ بہت محبت سے اپنے شوہر، اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی، یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریاں ہوتی، ان کے کھیل تماشے، شرارتیں ہوتی، لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا، نہ دکھ، نہ رونا، نہ رلانا۔ وہ قصہ گو نہیں تھی کیونکہ وہ محبت گو تھی۔ وہ ایک اچھی کہانی نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ انسان بننے میں مصروف رہتی۔ وہ کیمیا گر تھی، انہیں تو تانبے کو سونا بنانا تھا، سونا۔ وہ اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتی،
اسے بہت وقت لگا کہانی بننے میں۔ ایک لمبا عرصہ وہ ایک ہی جملہ دہراتا رہا، ایک پری تھی۔ پھر وہ خاموش ہو جاتا، دونوں خاموش ہو جاتے۔ کہانی کئی سالوں تک ایسے ہی شروع اور اختتام پذیر ہوتی رہی۔ ماما مہر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا، انہیں انتظار تھا، کہانی آگے ضرور بڑھے گی، اور ایسا ہوا، کیونکہ وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے۔ کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی، کئی سال لگے، لیکن ایسا ہو گیا۔ ایک پری تھی، وہ جنگل میں پھول لینے نکلی اور دو دموں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا دے، ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنہری بال نہ کھا جائے، اس ڈر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ کیا ماما، مچھلیوں نے اس کے سنہری بال کھا لیے۔ وہ باہر نکلی تو سب درخت، سارے پھول، سارے ہی بندر ہنسنے لگے، ایسے منہ کھول کر ہنستے ہی رہے۔ ماما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع اسے ہنسنے پر ہی ختم ہونا چاہیے ہر صورت۔ بیٹے آلیان نے یہ گور آخر کار سیکھ ہی لیا تھا۔ اس رات ماں بیٹا نشست گاہ میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو آلیان میں زندگی آخر کار نمو پانے لگی تھی، اور یہ محبت کا ہی کمال ہے۔ وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے، زوال کو کمال اور کمال کو باکمال۔ ماما مہر میں اس کی جان آ چکی تھی، اور اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ان سے دور، ان کے بغیر رہنا۔ انہی دنوں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہو جاتا ہے۔ جسے مٹھی میں کر لینے کو جی چاہے، اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا۔ 15 سال کا ہو جانے کے بعد اسے وہ چیزیں دی گئیں جو اس کی ماں کی تھیں، جسے آنٹی سوسین نے ادارے کے حوالے کر دیا۔ اس نے وہ تصویر جسے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی، سب سے پہلے پھاڑ کر پھینک دی۔ وہ خط جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے، انہیں بھی وہ پھاڑ ڈالتا اگر وہ مارکیٹ کے ہاتھوں سے نہ لکھے گئے ہوتے۔ کچھ وہ خطوط بھی تھے جو مارکیٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے، یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھی۔ اس نے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، سوائے ایک بار کے۔ آج سے 4 سال پہلے جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا میں تمہیں مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایسا وہم تھا کہ کچن میں کام کرتی میں اپنا ہاتھ چلا بیٹھی، ہسپتال میں تمہاری دی انگوٹھی بھول آئی، سارے ہسپتال میں اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی۔ کوڑے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ لکھے جانے والے سبھی خط واپس آتے رہے۔ جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے دل تھا، اسے ڈھونڈنے مارکیٹ گاہے بگاہے نکلتی رہی، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگی، اور پھر موت نے اسے اپنی سانسیں عطا کر دیں۔ اپنے سارے وہموں کے ساتھ وہ پوشیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کا جائز بیٹا تھا یا ناجائز، اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسکول میں اس کے نام کے آگے ولید البشر لگتا تھا، جو بڑا ہونے پر اس نے بدل لیا۔ وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا، ایک بھیڑیا تھا جس نے اس کی ماں کو چیر پھاڑ ڈالا اور اسے لعنت قرار دیا۔ اس عورت کو اس نے لعنت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر بھی کسی مرد سے بات نہ کی۔ اگر وہ ایک لعنت ہی ہوتی تو رنگین کپڑے پہنی، خود کو سجائے بنائے وہ اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی۔ اس کے لحاف اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے چھینٹوں سے سرخ نہ ہوئے ہوتے، اس کی راتیں سسک کر نہ گزرتی، اس کے دن آنکھوں کی نمی چھپاتے نہ گزرتے، اسے زندگی گزارنے کے لیے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے، اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا۔ وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی، پاگل ہوئی اسے ڈھونڈتی نہ پھرتی۔ بے وفا اور لعنتی عورتیں اپنے وبال پالتی ہیں بھلا، اور کیا ایسی عورتیں
اتنی جلدی مر جاتی ہیں، اور کیا اتنی ہی آسانی سے وہ موت کو خوش آمدید کہتی ہیں؟ پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالے گا، لیکن ماما مہر کہا کرتی تھی کہ اپنے دل و دماغ کو اس معاملے پر خاموش رکھو، سارے وبال یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ولید البشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو خاموش کروا دیتا۔ شروع میں مشکل لگا، لیکن اس نے کر لیا۔ ماما مہر ٹھیک کہتی تھی، اسے وبال پالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں مارگریٹ اور مہر موجود تھیں، اور اسے انہی کے سہارے زندگی مکمل کرنی تھی۔